میں 26 سال کی ہوں۔ میری شادی تقریباً 5 سال پہلے ہو چکی ہے۔ میرا بیٹا جس کی عمر 1.5 سال ہے۔ میری کل کائنات ہے۔ میرے شوہر اچھی جاب کر رہے ہیں اور کافی ہینڈسم خوبصورت جوان ہیں۔ مجھ سے عمر کا کوئی زیادہ فرق نہیں۔ ساس سسر نند اور دیور ہمارے گھر میں زیادہ فرق نہیں۔ ساس سسر نند اور دیور ہمارے گھر میں کل افراد ہیں۔ کسی کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ زندگی بڑی اچھی چل رہی ہے۔ میرے شوہر ہر لحاظ سے میرا خیال رکھتے ہیں۔ مجھے ان سے میری طلب کے مطابق ہر چیز مل رہی تھی۔ جب ہر چیز کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہر چیز ہے، یعنی وہ مجھے بستر میں بھی مکمل خوشی اور مسرت مہیا کرتے تھے۔ ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو خواہش ہوتی ہے، میری بھی ویسی ہی خواہش تھی، جو کہ خوش قسمتی سے پوری ہو رہی تھی۔ مجھے اس سے زیادہ کی طلب بھی نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی زیادہ کا سوچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی تھی، لیکن پھر بھی ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کا دھار ہی بدل دیا، جس نے نہ صرف میری سوچ کو بدلا بلکہ میں آج اس واقعے کی وجہ سے دوہری زندگی جی رہی ہوں۔ بظاہر میری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری اس نارمل زندگی کے پیچھے میری ایک خفیہ زندگی بھی ہے، جو کہ ایک راز ہے، اور اس راز سے میں ہی واقف ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اس روز ہم سب گھر والے رات کو اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، جبکہ میری نند بھی اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ساس سسر اپنے کمرے میں، جبکہ میرا دیور اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، اور میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے کمرے میں سوئی تھی۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے کے قریب وقت ہوگا، جبکہ کسی نے بازو سے پکڑ کر مجھے اٹھا دیا۔ کون ہے؟ میں اس اچانک افتاد پر کچھ نہ سمجھتے ہوئے چیخ کر بولی، خبردار، جو آواز بلند کی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ کوئی انجانی آواز میرے کان سے ٹکرائی اور ساتھ ہی بندوق کی نال میری گردن سے آ لگی۔ ایک دم سے میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں خوف سے لرز اٹھی۔ میری آواز میرے حلق میں ہی اٹک گئی۔ میں اگر بولنا بھی چاہتی تو اس وقت بول نہ پاتی۔ میں سچ میں کانپ رہی تھی۔ چلو اٹھو اور دوسرے کمرے میں چلو۔ وہی غسیلی آواز پھر سنائی دی۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھی تھی اور خوف سے میری جان نکل رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اٹھنے میں ذرا سستی کی تو وہی آواز پھر میرے کان میں گونجی، اٹھتی ہو یا پھر گھوڑا کھینچوں؟ اتنا فالتو وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ آواز میں غصہ پہلے سے زیادہ تھا۔ میں خوف کے مارے بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر نیچے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ میری ساس اور سسر اور دیور کو وہ پہلے ہی وہاں لا چکے تھے اور ان سب کو انہوں نے باندھ دیا تھا۔ وہ کل 4 آدمی تھے اور چاروں کے پاس بندوقیں تھیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھوں سے باندھ دیا۔ ہم سب گھر والوں کو انہوں نے یرغمال بنا لیا تھا۔ ایک میرا 1.5 سال کا بیٹا تھا جو بیڈ روم میں اکیلا سویا پڑا تھا، جو کہ ویسے بھی ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ان چاروں کے چہروں پر نقاب تھے، جس سے انہیں پہچان لینے کا تصور ممکن نہیں تھا۔ ویسے بھی ہم سب گھر والے اتنے سہمے اور خوف زدہ تھے کہ ہمارے دماغ ہی ماؤز ہو چکے تھے۔ میں جان چکی تھی کہ ہم لٹنے والے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم خود کو لٹتا دیکھتے رہے۔ ان چاروں میں سے ایک نوجوان کا لیڈر لگ رہا تھا میرے سسر سے پوچھ رہا تھا کہ زیور اور دیگر قیمتی اشیاء کہاں پڑی ہیں۔ ساتھ میں وہ دھمکا بھی رہا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی نے کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی یا پھر شور مچانے کی کوشش کی تو وہ فائر کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے اور ہم سب جان سے جائیں گے۔ ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے کے رونے کی آواز آئی، جو کہ شاید نیند سے بیدار ہو گیا تھا، اور پھر اس کا رونا دھیرے دھیرے زیادہ ہونے لگا۔ ظاہر ہے میں اس کے پاس ہوتی تو اسے تھپک کر دوبارہ سے سلا دیتی۔ جب اس کا رونا تیز ہوا تو وہی لیڈر میری طرف گھوما۔ تیرا بچہ ہے، چل چل اٹھ، اسے چپ کرا ورنہ ہم چپ کرا دیں گے۔ اس کے الفاظ منہ سے نکلے تو میں بس خوف سے ہی جھڑ جھڑی لے کر رہ گئی۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو زیور وغیرہ ڈھونڈنے پر لگا دیا، جبکہ تیسرے کو میری ساس سسر اور دیور کی نگرانی پر کھڑا کیا اور خود مجھے لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور پھر باہوں میں جھولا جھولانے لگی، لیکن اس کا رونا بند نہیں ہوا۔ اسے چپ کرانا وہ ایک دفعہ پھر غصے سے بولا، اسے بھوک لگی ہے،
میں سہمی ہوئی بولی، وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دودھ پلا اور جلدی سلا ورنہ میں سلا دوں گا۔ وہ بار بار مجھے دھمکا رہا تھا اور میں سہمی ہوئی تھی۔ وہ اس کا دودھ نیچے فریج میں پڑا ہے۔ میں بہت خوف زدہ تھی اور میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے کچن میں جانا پڑے گا، میں نے اس ڈاکو سے کہا۔ تو وہ غصے سے بولا، نہیں تم کچن میں نہیں جا سکتی، اسے اپنی چھاتی سے ہی دودھ پلاؤ۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں اس انجان ڈاکو کے سامنے اپنی چھاتی ننگی نہیں کر سکتی تھی، اور وہ تھا کہ صاف ہی دھمکی دے رہا تھا کہ اگر میرے بیٹے نے رونا بند نہ کیا تو وہ اسے مار دے گا۔ ایسی حالت میں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اجنبی کے سامنے اسے دودھ پلاؤں۔ میں نے ایک جانب سے اپنی چھاتی سے لگا دیا۔ وہ واقعی بھوکا تھا اور اس نے جلدی سے چوسنا شروع کر دیا۔ میں نے چور نگاہوں سے ڈاکو کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں شرم سے ڈوب رہی تھی، لیکن میرا بیٹا مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا۔ میں نے نظریں نیچے کر لیں اور اسے دودھ پلاتی رہی۔ یہ خیال ہی مجھے شرم سے پانی پانی کر رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے وہ میرے قریب کھڑا ہے۔ میں نے سر اٹھایا اور واقعی میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اگرچہ وہ نقاب پہنے تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے مجھے واضح حواس ٹپکتی نظر آئی۔ اس سے پہلے کہ میری چیخ نکلتی، اس کا ہاتھ میرے منہ پر تھا۔ اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہو تو جیسے میں کہوں کرتی رہو، اور ذرا بھی آواز نکلی تو سمجھ لو تمہارے بیٹے کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ اس کا منہ میرے کان کے قریب تھا۔ ایک لمحے میں ہزاروں خیالات میرے دماغ سے ابھرے، لیکن ہر سوچ دم توڑ گئی، کیونکہ میرے بیٹے کی زندگی میرے عمل سے وابستہ تھی اور اس کی زندگی میرے لیے ہر چیز سے اہم تھی۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ اس نے میرے بیٹے کو میرے ہاتھوں سے لے کر بیڈ کے قریب پڑے جھولے میں ڈال دیا۔ میں بت بنی بیٹھی تھی۔ خوف سے میرا بدن لرز رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو کا سیلاب امڈ آیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی اور اپنی مدد کے لیے زور زور سے پکارنا چاہتی تھی، لیکن میرے بیٹے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، جو مجھے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے باز رکھ رہا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو حرکت پہ اتنے تھپڑ مارتی کہ وہ دوبارہ سے کبھی یوں کسی کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہ کرتا، لیکن اس نے میرے بیٹے کی زندگی کی دھمکی دے کر مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میں بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں تو مار رہی تھی، لیکن منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، شاید اس ڈر سے کہ اگر میری آواز نکل گئی تو وہ کہیں بھڑک کر میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ کسی بھی لڑکی اور عورت کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو وہ اس کی عزت جانے کا ہے۔ اس کے بچاؤ کے لیے کوئی بھی لڑکی یا عورت اپنی جان تک گنوا سکتی ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن اگر یقین ہو جائے کہ وہ کسی صورت پر اپنی عزت نہیں بچائے گی تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لڑکی یا عورت ماں ہو تو اس کے لیے اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور ایسے بہت سے قصے آپ نے بھی سنے ہوں گے جب کسی لڑکی یا عورت نے اولاد کے لیے اپنی عزت تک گنوا دی ہو۔ میں بھی اگر عام لڑکی ہوتی تو شاید مر جاتی، لیکن کسی ڈاکو کے ہاتھوں یوں عزت نہ گنواتی۔ لیکن میں ایک ماں تھی، اور اس ڈاکو نے مجھے میرے بیٹے کی زندگی کی مجھے دھمکی دی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب بچاؤ ناممکن ہے، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے خوف بھی نہیں رہا تھا۔ خوف تب تک ہی رہتا ہے جب تک بچاؤ کی کوئی صورت نظر آتی رہے، لیکن مجھے صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان لمحوں میں جب میں خوف کی حدود سے نکل رہی تھی، اس کے ساتھیوں نے اسے آواز دی تھی کہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ یہاں اس کا کام بھی مکمل ہو گیا تھا۔ وہ میری دولت کے ساتھ ساتھ مجھے بھی لوٹ کر لے گیا تھا۔ یہ دن میری زندگی میں ایک چلتی فلم کی طرح میرے دماغ میں رہتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔